حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کے ماننے والوں کی حالت ابتر ہو گئی اور وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ ان میں دقیانوس بادشاہ بڑا جابر تھا۔ جو شخص بت پرستی کا انکار کرتا تھا وہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء اور معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ دقیانوس کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے، وہاں سو گئے۔ 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں رہے۔ بادشاہ کو تلاش سے معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے، یہی ان کی سزا ہے۔ عمال حکومت میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد، پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس بادشاہ ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں، حکومتیں بدلیں، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ فرما روا ہوا، اس کا نام بیدروس تھا۔ اس نے 68 سال حکومت کی۔ پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ وزاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا اور دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے فرحاں اور شادہ خوش اٹھے، چہرے شگفتہ اور طبیعت خوش، زندگی کی تر و تازگی موجود۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فارغ ہو کر یملیخا سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے اور یہ خبر بھی لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے۔ شہر پناہ کے دروازے پر جو شہر کا دروازہ تھا اس پر اسلامی نشانی علامت دیکھی، نئے نئے لوگ پائے، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے سنا۔ تعجب ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کل تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پر ظاہر ہیں، لوگ بے خوف و خطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں۔ پھر آپ نان پوس کی دکان پر گئے، یعنی روٹی کی دکان پر گئے، کھانا خریدنے کے لیے اس کو دقیانوسی سکے کا روپیہ دیا جس کا چلن کئی سو سالوں سے موقوف ہو گیا تھا۔ اس کا دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، انہیں پکڑ کر شہر کے حاکم کے پاس لے گئے۔ شہر کا حاکم نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے پوچھا خزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، اس میں جو سن موجود ہے
وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے۔ آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ تو یملیخا نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں اور خیال میں ہے۔ حاکم نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں۔ سینکڑوں سال ہوئے جب ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ تو یملیخا نے کہا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم اور شہر کے عمائد اور کثیر لوگ ان کے ساتھ غار کے کنارے پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ کثیر لوگوں کے آنے کی آواز اور کھٹکے سن کر سمجھے کہ یملیخا پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہماری تلاش میں ہمیں پکڑنے کے لیے وہ آ گئی ہے۔ اللہ کی حمد و شکر بجا لانے لگے۔ اتنے میں یہ لوگ پہنچے تو یملیخا نے تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا طویل زمانہ سوئے، اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل و نشانی ہو۔ شہر کا حاکم غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھولا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے نام اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی، اور دقیانوس بادشاہ نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی غار کھلے تو لوگ حال پر مطلع ہو جائیں۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعے کی اطلاع دی۔ وہ امرا، عمائد، وزیروں، مشیروں کو لے کر حاضر ہوا اور سجدہ شکر الہی بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا، وہ گلے ملے اور فرمایا ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے، انسانوں کے اور جنات کے شر سے اللہ تعالی بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خوابگاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالی نے انہیں وفات دی۔ بادشاہ نے سال لکڑی کے صندوق میں ان کے جسموں کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے روب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سرے غار کے کنارے مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک سرور کا، خوشی کا دن معین کیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ تو پھر لوگ سال میں ایک دفعہ آتے اور ان صالحین کا ذکر کرتے اور وہ جو مسجد تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالحین میں عرس کا معمول قدیم سے ہے۔ تو عرس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ جس دن کسی نیک بندے کا وصال ہو اس دن لوگ جمع ہوں، ان کا ذکر کریں اور ان کی زندگی، ان کی سیرت کا بیان کریں اور لوگوں کو درس دیں کہ ہمیں بھی اسی طرح زندگی گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ عرس کی حقیقت ہے۔ باقی عرس میں کسی مقام پر خرافات ہوتے ہیں، مرد و عورتوں کا اختلاط، ڈانس، بھنگڑے، ہیروئن، چرس، بھنگ اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے۔ جہاں جہاں مزارات پر آپ کا کنٹرول ہے، آپ کردار ادا کر سکتے ہیں، تو وہاں ان چیزوں کو بند کرائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت کے خلفاء اور دیگر ہمارے بزرگوں نے ایسے خرافات کی سختی سے مخالفت فرمائی ہے اور سختی سے رد فرمایا ہے۔ ان خرافات کا عرس سے، اہل سنت سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
آگے شاد فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، یعنی انہیں ایسی نیند سلا دیا کہ کوئی آواز بیدار نہ کر سکے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں جگایا، لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، کہ دیکھیں دو گروہ میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ یعنی اصحاب کہف یہ 7 جوان تھے، ان میں سے کون صحیح مدت بیان کرتا ہے، تو اس میں 2 گروہ ہو گئے، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آپ سماعت کریں گے۔